أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1978 کی 6 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النمل کی آیت 8 سے یوں ہی کہیے کہ ہونا چاہیے تھا. یہ 60ویں سورت سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے. یہ پاروں کی تقسیم جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تلاوت کی سہولت کے پیش نظر یہ رکوع اور پارے جو تھے ان کی تقسیم کی گئی ہے. بہرحال یہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آج کا درس یہاں سے شروع ہونا تھا تو گویا یہاں سے بات کچھ دوسری طرف چلی گئی. آج کا درس ایک خصوصیت کا حامل ہے اور اس میں ایسی انفرادیت ہے کہ جہاں تک میں غور کر رہا ہوں میرے درس کے سلسلوں میں جو 25 برس سے مسلسل چلے آ رہے ہیں یہ اس انداز کا پہلا درس سامنے آئے گا. افسوس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ آیتیں آ رہی ہیں، ورنہ میں اس کا اعلان ضرور کر دیتا. آیات جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. ایک آیت چھوڑ کر امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بڑی عظیم آیت ہے. خارجی کائنات کے مختلف گوشوں کے متعلق توجہ دلائی گئی. عام ہمارے ہاں کی جو محسوس آبزرویشن، بارش کا برسنا، نباتات کا اگنا، نہروں کا بہنا، اجناس کا زمین سے پیدا ہونا، یہاں سے لے کے آگے چلتے ہوئے ستاروں کی دنیا، کروں کی دنیا، یہ ارض کی مختلف خصوصیات، پھر یہ چیز کہ تخلیق ارض و سما کی ابتدا کیسے ہوئی، کن کن مراحل میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی. اور ہر آیت کے بعد کہا کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور ایسا ایک صاحب اقتدار بھی ہو سکتا ہے جو یہ کچھ کرے. اور اس کے بعد کہا یہ ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تائید میں دلیل لاؤ، برہان لاؤ. بہت بڑی چیز. میں نے 2-3 دفعہ کہا یہ کہنے کے بعد بڑی عظیم چیز، اور میں نے کہا کہ درس بھی آج کا ایک منفرد ہے. نظر آ گیا کہ یہ تو عام چیزیں پیش پا افتادہ ہیں. بارشیں ہوتی ہیں، نباتات اگتی ہے، نہریں بہتی ہیں، انسان چلتے پھرتے ہیں، یہ تخلیق ہو گئی. تو کیا خصوصیت؟ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک خصوصیت واقعی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی چیز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے یہ دیا، یا وہ واقعی بڑا قادر مطلق ہے، وہ یہ کچھ کرتا ہے. بہر الحمدللہ کہہ کہ آگے ہم بڑھ جاتے ہیں. کبھی کوئی اثر ہمارے قلب و دماغ پہ ان چیزوں پر، کبھی یہ چیز غور طلب کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز تمہیں انکار ہے اس سے تو اس کی تردید میں کوئی دلیل لا کے بتاؤ. دلیل مانگتا ہے وہ.
بات کیا؟ ہمارے ہاں کے اکثر نوجوان جن کے سامنے قرآن نہیں مذہب پیش کیا جاتا ہے، وہ بیچارے تڑپتے ہوئے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے، ذہن انسانی کی تخلیق نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی انسان نے جو تاریخ کے دور میں کوئی ہوا اس کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن تو بلا ثبوت کے بلا دلیل کے کسی چیز کو منواتا ہی نہیں ہے. وہ تو اس ایمان کو ایمان ہی نہیں کہتا کہ جو دلیل و برہان اور علم و بصیرت کے اوپر مبنی نہ ہو. اور اسی لیے وہ یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس کے خلاف دلیل لاؤ. تو دلیل مانگتا ہے. اگر یہ نوجوان یوں آ کے پوچھتے ہیں تو یہ تو ہے نہیں کہ میں ماتھے پہ تیوریاں ڈالوں، جھاگ آ جائے منہ میں، آنکھیں خشمگی ہو جائیں اور لاحال پڑھ کے ان کو دھتکار دوں کہ تم کافر ہو گئے ہو. وہ اطمینان چاہتے ہیں اپنا. اور سوال بڑا بنیادی ہے، اٹھنا چاہیے ہر ایک کے دل میں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے. بہت بڑا سوال ہے یہ. ہم جو مانتے چلے آ رہے ہیں، کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے؟ یہ ایمان تو ایک طرف رہا نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے. حضور نے یہ کہا کہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ریویلڈ ہے، وحی ہوئی ہے مجھ پہ. ہم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں برہان لاؤ، دلیل لاؤ اس کے لیے جو تم مانتے ہو. سوچیے گا کہ ہمارے پاس ہے اس کے لیے کوئی دلیل؟ ہے کوئی ثبوت اس قسم کا؟ کسی دوسرے کو قائل کرنا تو ایک طرف، کیا ہم اپنے آپ کو بھی دلیل و برہان سے اطمینان دلا سکتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ قرآن نے ایک طریقہ بتایا اس بات کے پرکھنے کا کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے. اور وہ ایک ایسا نرالا سا طریقہ ہے، شاید کبھی آپ کے ذہن میں پہلے نہ آیا ہو. یوں نظر آتا ہے جیسے وہ مذہب کی دنیا سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہے. 41/53 41/53. مجھے افسوس یہ ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود قرآن کریم کے نسخے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. کہا ہے اس نے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس بات کے متعلق یقین تک پہنچنے کے لیے کہ قرآن واقعی جو کہتا ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں، خدا کی کتاب ہوں، اس کو ایک حقیقت ثابتہ کی طرح ماننے کے لیے طریقہ یہ ہے. اب سنیے وہ طریقہ کیا ہے. کہا کہ ہم تمہیں اے نو انسان اس خارجی کائنات میں اور خود تمہاری اپنی دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے. آیت کے معنی ہوتا ہے وہ چیز کہ جس کو دیکھ کے کسی حقیقت کا یقین آ جائے. جیسے میں بتایا کرتا ہوں کہ دور سے اگر ہم دھواں دیکھتے ہیں، آگ نہیں نظر آتی ہمیں، اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نیچے آگ ہوگی. صحرا میں کہیں پرندہ اڑتا نظر آ جائے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نیچے کہیں پانی ہوگا.
کہیں کتا بھونکتا نظر آئے ویرانے میں کہیں دور سے تو نظر آئے گا کہ کوئی بستی ہوگی ادھر. یہ جو چیزیں ہیں دھوئیں کو براہ راست تعلق نہیں ہے, کوے کو براہ راست پانی سے تعلق نہیں, لیکن یہ علامتیں بنتے ہیں اس چیز کی کہ نیچے یہ کچھ ہے. اسے آیت کہتے ہیں. اب سوچا آپ نے کہ قرآن کی آیات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خارجی کائنات میں آؤٹر یونیورس کے اندر خود انسانوں کی اپنی زندگی کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے, اور ہر وہ نشانی جو سامنے آئے گی وہ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب. وہیں کہا کہ کیوں ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ کہا اس لیے کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کہا یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ مستور حقائق ہیں, ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. جو ایک ایک پردہ اٹھتا چلا گیا. انگریزی میں ڈسکوری آف سائنس کہتے ہیں نا آپ. ڈسکور کے معنی ہوتا ہے پردہ ہٹا دینا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ حقائق پڑے ہوئے ہیں یہاں, ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. جو علم انسانی اوپر اٹھتا جائے گا وہ ایک ایک پردہ اٹھاتا چلا جائے گا, اور ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے نیچے سے جو حقیقت نظر آئے گی وہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہوگی کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے. یہ کیا دونوں میں تعلق کیا ہے, دونوں میں ربط کیا ہے؟ خارجی کائنات کی نئی کسی ٹروتھ کی ڈسکوری اس بات کا ثبوت ہو جائے گی کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے. خود تو اس نے یہ دلیل دی, کہنے لگے اس لیے کہ یہ تمہاری نگاہوں سے تو یہ اوجل ہیں, ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کی نظروں کے سامنے ہیں. تو جس کی نظروں کے سامنے کوئی چیز ہو وہ جب اسے بیان کرے تو وہ تو صحیح سے ہی بیان کرے گا نا. تم کہیں بعد میں جا کے ڈسکور کرو گے. کہنے لگے لیکن اس نے اگر جو بیان کر دیا ہو اور اس کے بعد تم اس کو ڈسکور کرو, 1000 سال کے بعد بھی کیوں نہ کرو, اور وہ بات نکل آئے اس کے مطابق جو اس نے بیان کیا تھا, تو مانو گے نا کہ خدا نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی, تو مانو گے نا کہ ایک آنکھوں سے دیکھنے والے خدا نے یہ بات بیان کی ہے قرآن میں. بن جائے گی نا دلیل, مل جائے گا نا ثبوت. کہا اتنی سی چیز عجیب الفاظ ہیں, اولم یکف بربک, کیا خدا کے جس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے, موجود ہے, اوجل نہیں ہے, کیا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرے وہ حقیقت ہو؟ وہ پہلے بیان کر دے, تمہارے سامنے ابھی وہ کورز کے اندر ہو, پردوں کے اندر ہو, جب بھی پردہ اٹھے جو نظر آئے آپ کو, اگر وہ اس کے مطابق ہو جو اس نے پہلے 1000 برس 1400 برس کہہ دیا تھا, تو مان جاؤ گے نا کہ واقعی اس نے دیکھی ہوئی بات کہی ہے. اور یہ اس نے کہا ہے کہ جو اس وقت اسے دیکھتا تھا اس وقت کوئی اور انسان تو دیکھتا نہیں تھا. دلیل آپ نے مداح فرمایا. میں نے عرض کیا تھا نا عزیزان من کہ آج کا درس کچھ منفرد قسم کا ہے. درس اس کو کہتے ہیں, یہ جو انداز ہے میرا اس وقت کا, جیسے کلاس روم میں ایک بات سمجھائی جاتی ہے نا, یہ سی دل کو ٹھکتی ہوئی بات. کہ ٹھیک کہا اس نے کہ جو چیز اس نے اتنا عرصہ پہلے کہی تھی انسانوں کے علم میں نہیں تھی, نہ اس وقت, اس کے صدیوں بعد تک بھی نہیں. جس وقت بھی کسی ایسی چیز سے جو اس نے پہلے کہی تھی پردہ اٹھے گا, اگر وہ بیان ہی اس کے مطابق نکل آئے تو مان لو گے نا کہ اس کا علم ایسا تھا کہ اس نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی, اور یہ علم کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا. اس دور میں اس کے بعد آج تک کسی انسان نے یہ نہیں بتایا تھا. طریقہ یہ بتاتا ہے قرآن. اس طریقے کے مطابق ہم نے
اور جب میں کہوں گا ہم نے، تو ہم مسلمانوں نے، کوئی پہلا دور تو چھوڑ دیتا ہوں، 1200-1400 سال سے اس طریقے سے یہ ثابت کیا ہے کہیں کہ واقعی یہ انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ خدا کی کتاب ہے؟ ہم سارے تو اس کو فیض کے طریقے پہ، ایمان کے طریقے پہ مانتے چلے آ رہے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک احترام ہمارے دل میں ہے، چومتے ہیں، چاڑتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی یہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے کبھی اس کے مطابق بھی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے؟ اس نے تو طریقہ یہ بتایا تھا۔ لکھنے کے لیے یوں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کمرے ہال کوٹھیاں بھر جائیں کتابوں سے، جو کچھ لکھا گیا ہے، جو دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن جو اس نے خود طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق بھی کہیں آپ کو نظر آیا کچھ کیا؟ ذہن میں آ گئی نا بات جو میں نے عرض کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن اس فرد یا اس قوم کی سمجھ میں آئے گا جو کسی قسم کے تعصب کے بغیر یا کسی قسم کے پہلے سے اختیار کردہ عقیدے کو چھوڑ کے خالی ذہن ہو کر قرآن کی طرف آئے۔ قرآن ہو اور علمی تحقیق کو مقدم رکھے، اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے آئے پھر وہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ طریقے عمل وہ قوم اختیار کر سکے گی، وہ فرد اختیار کر سکے گا جو قدامت پرستی کی الجھنوں جھنجھنوں سے نکل چکا ہوا۔ جس قوم میں یہ بات ہو کہ جو آپ نے کہا وہ پوچھے کہ پہلے بھی کسی نے ایسا کہا ہے، وہ قوم قرآن تک نہیں آ سکتی براہ راست۔ جو قوم یہ کہے کہ جو کچھ پہلے کہا جا چکا ہے اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تنسیخ ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ رد و بدل ہو سکتا ہے، وہی ماننا پڑے گا آپ کو۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گردش کرتا ہے، یہی کہتے چلے آ رہے ہیں آپ کے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس کے خلاف کہنے سے یہ تمام جتنے بھی اس وقت تک کے پہلے اسلاف ہے ان کی خلاف ورزی ہے اور یہ دین نہیں۔ جہاں یہ عقیدہ ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ قرآن ہر دور کی قوم زمانے انسان کو دعوت دیتا ہے تدبر کی۔ وہ جو سنریہم آیات کہتا ہے تو یہ لفظ جو ہے نریہم، اس کو ذرا غور کیجیے۔ یہ رویا ہے، یہ رویت حلال تو لفظ سنا نا آپ نے، وہیں سے یہ لفظ، اس کے معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ رویت حلال کے معنی یہ ہوتا ہے نا آنکھوں سے چاند دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ کے معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ سنریہم آیاتنا یعنی کوئی ذہنی بات نہیں ہے، کوئی محض نظری چیز نہیں ہے، احساسات کی بات۔ سنریہم، آنکھوں سے دیکھو گے تم اسے۔ ہماری ان آیات کو، ان نشانیوں کو خارجی کائنات میں اور انسانوں کی دنیا میں سنریہم، ہم دکھائیں گے ان کو ان کی آنکھوں سے۔ آنکھوں سے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ واقعی وہی کچھ ہے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اس سے محکم ثبوت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ کام کر سکے گی جو خالی ذہن ہو کر قرآن کی طرف آئے۔ میں تو عزیزان من قرآن کا ادنا طالب علم ہوں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کم و بیش 50 سال ہو گئے مجھے قرآن کریم پہ اس انداز سے غور کرتے ہوئے۔ وہ ابتدائی دور جو تھا، جو میں نے بھی قدامت پرستانہ انداز میں قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا تو خیر کیا کہا جائے، وہ دور اگر چھوڑ دیا جائے وہ بھی پہلے 20-25 سال کا، میری ساری عمر اسی میں گزری۔
50 سال قریباً اس انداز سے قرآن پر غور کرتے ہوئے مجھے گزری یہ بات. اس کے بعد میں نے یہ چیز کہی کہ قرآن پہ تدبر ہر دور کے مسلمان کے، ہر دور کے انسان کے لیے ہے. وہ یا ایھا الناس کہتا ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ جن اقوام اور ممالک میں اسلام کا حیثیت مذہب کے جادوزی ہو چکا ہوا ہے، وہاں بڑی مشکل ہے قرآن نہیں آئے گا. جو پیش کرے گا، یہ جو قوتیں کھڑی ہیں قرآن کے خلاف، یہ خود ہمارے ہاں کی مذہبیت کی قوتیں، وہ قرآن تک نہیں آنے دیں گی. وہ راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی، وہ کفر کے فتوے لگا دیں گی، ان کا پروپیگنڈے کا سلاد ان کو بہا کے لے جائے گا. وہ نہیں یہ بات چلنے دیں گے. ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے. ان لوگوں کی تاریخ تو انہوں نے رہنے نہیں دی. کہیں کہیں یہ اپنی کتابوں میں گالیاں دیتے ہیں خلا کو. جسے گالی دیتے ہیں نا، اس گالی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ شخص یہ کہتا تھا. نظر آ جاتا ہے کہ وہ شخص قرآن کی بات کہتا تھا. قتل کر دیے گئے، کتابیں جلا دی گئی، نام مٹا دیے گئے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں یہ بات کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے تو نوع انسانی کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں. قرآن نے یہ خود کہا ہے کہ اگر تم اس سے اعراض برتو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی جو اس کو حقیقت کی طرح اپنے سینے سے لگا لے گی، اور پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی. قوم کا تو میں نے کہہ نہیں سکتا. پچھلے ہی ہفتے سے میرے سامنے ایک کتاب ایسی آئی جسے میں یوں کہیے کہ ایک عمر بھر تلاش کرتا رہا کہ اس انداز سے قرآن کا سمجھنے والا کوئی سامنے آ جائے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جس انداز سے میں نے سمجھا، قرآن نے خود جس انداز سے کہا کہ مجھے سمجھیے. میری دقت یہ تھی کہ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں واضح نصیحت ہی نہیں ہے، صرف اخلاقیات نہیں ہے. بنیادی تعلیم تو اس کی انسان کی رہنمائی ہے، انسانیت سازی ہے، سیرت گری ہے. لیکن اس بنیادی مقصد کے لیے وہ جو اضافی علوم ساتھ لاتا ہے، وہ آج دنیا میں جتنے علوم ہیں قریباً ہر ایک کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. علم الانسان، علم اللسان، علم الارض، علم الافلاک، انسانوں کی سوشیالوجی، بایولوجی، زوالوجی، یعنی یہ تمام علوم جتنے بھی ہیں قرآن کریم میں ان کے متعلق کہیں نہ کہیں کچھ آیا ہے. مقصود بھی ذات نہیں، مقصود تو ہے وہی انسانیت کی سیرت سازی. اس کے لیے تائیداً یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن آئی تو قرآن میں ہی ہے نا. یہ وہ سبجیکٹس ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. یہ جو وہ کہتا ہے کہ تم ڈسکور کرو گے، تو یہ جو جتنے حصے سائنس کے علوم کے ہیں ان کو تو سائنٹسٹ ہی ڈسکور کرے گا نا. میں نے ان علوم کے متعلق یہ مطالعہ کیا، لیکن بہرحال وہ تو ایک مبتدی کا مطالعہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا. اتنے سارے علوم میں اسپیشلائزیشن کرنا یہ تو ایک فرد کے بس کی بات نہیں. اور دیکھا یہ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو ڈسکور کرے گا، اسپیشلسٹ جو ہیں یہ انہی کا کام تھا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک کتاب کا چرچا میں نے سنا تھا قریباً 3-4 ہفتے پہلے. میرے جی کو لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کی بات ہو. تو بہرحال میں نے کوشش کی. ابھی وہ پاکستان میں ابھی نہیں پہنچی. میرے دوستوں نے وہاں انگلستان سے براہ راست ایک شخص کے ہاتھ بھیج دی. میرے سامنے ہے وہ کتاب. کتاب کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. بائبل، قرآن، سائنس. لکھنے والا ہے ایک فرانسیس.
ہو سکتا ہے کہ میں تلفظ اس کے نام کا صحیح نہ بولوں، فرینچ کا تلفظ بھی ہمارے یہاں مشکل ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے مورائس بوکیلے، MAURICE BUCAILLE. سائنٹسٹ ہے بڑے پائے کا، ڈاکٹر ہے میڈیسن کا، سرجن ہے، عیسائی تھا، اب بھی وہ عیسائی ہوگا. اس نے لکھا یہ کہ میں نے بائبل کو ایک سائنٹسٹ کے نقطۂ نگاہ سے پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ وہ خدا کا کلام تو ایک طرف، وہ تو کسی سمجھدار انسان کا کلام بھی نظر نہیں آتا. تو اسے ہم خدا کا کلام مان کے ایمان کیسے لے آؤں؟ کہا کہ پیدائشی عیسائی ہونے کی وجہ سے تو اور بات تھی. اب میری مشکل یہ ہو گئی کہ میں نے جب ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے یہی جو حصہ بائبل میں سائنس سے متعلق ہے، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، تجزیہ کیا، ایگزامن اس کو کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کسی صاحب علم انسان کا بھی کلام نہیں نظر آتا. خدا کا کلام کیسے مان لوں؟ ٹھپ کے رکھ دیا. ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ جو مذہبوں کے مذاہب کے اندر بات ہے کہ خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، یہ یوں ہی افسانہ ہی ہے اصل میں، اور وہ پیرا آنکھیں بند کر کے مانتے چلے آتے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ کہ خاموش ہو گیا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عیسائی یہودیت، ان کے ساتھ ایک اور یہ اسلام بھی، مذہب مسلمانوں کا بھی تو ہے. یوں ہی دیکھو تو صحیح. اس نے لکھا ہے کہ میں اسلام کو مانتا نہیں تھا، میں اس بنا پر کہ ایک اور بھی کتاب ہے، ایک اور بھی مذہب ہے، ذرا اس کو بھی دیکھوں. تو میں نے یوں ہی چھلکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو اس میں مجھے کچھ چمک نظر آئی کہ یہ تو کچھ پتے کی باتیں ہیں. آپ دیکھیے عزیزان من، ہمارا اور مغرب کے محققین کا انداز، مختلف ٹرانسلیشنز دیکھے، ان میں اختلاف بھی پایا اور ایسی باتیں بھی دیکھی جو وہ ایسی ہی تھیں جیسے بائبل میں مجھے ملتی تھی. دل میں آیا کہ یہ دو قسم کا اختلاف کیوں؟ کہیں چمک ہے تو بالکل آسمان کی بجلیوں جیسی نظر آتی ہے، اس کے بعد پستی نظر آتی ہے تو انسانی فکر سے بھی نیچے چلی جاتی ہے. تو اگر یہ کسی معاذ اللہ جو اس کے ہے کہ سمجھدار انسان کا بھی کلام ہے جو اس قسم کی بلند چیزیں کہتا ہے، تو وہ اس قسم کے ساتھ ہی پست تو نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا کہ میں انحصار کر رہا ہوں ترجموں پر. ایک محقق کے لیے تو یہ شایع نشان نہیں ہے کہ کسی کتاب کے متعلق وہ کچھ سوچنا، سمجھنا، تجزیہ کرنا چاہے اور اپنا انحصار ترجموں پہ رکھے جو دوسرے انسانوں کے ذہن کی پیدا کردہ چیز ہوتی ہے. غلط ہے. تحقیق کرنی ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھنی ضروری ہے. اور پھر عربی سیکھی تو اس انداز کی کہ خود عرب میں جا. نظر آتا ہے کہ کچھ بڑے سٹیٹس اس کا بڑا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ پھر میں نے وہاں سمجھا کہ یہ بات جو ہے، جو میرے دل میں باتیں پیدا ہو رہی تھی، وہاں کے عام مولویوں عالموں سے کیا پوچھ. شاہ فیصل زندہ تھے، میں نے کہا براہ راست ان سے کیوں نہ بات کر کے دیکھوں. شاہ فیصل سے گفتگویں رہیں اس کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق کرنے والے. ہمارے ہاں کروڑ در کروڑ انسان مسلمان نہایت عزت احترام سے قرآن کریم ناظرہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ساری عمر. دہرایا جاتا ہے آپ کے یہاں رمضان شریف میں، ایک ایک رات میں بھی دہرایا جاتا ہے. نہ وہ قاری
آگے کھڑا ہوا حافظ نہ وہ سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ پیچھے کھڑے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں وہ سمجھتے ہیں ہم کیا سن رہے ہیں، ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہم میں جو بہت زیادہ جنہوں کہنے نے بھینڈ مار دا وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن بات ترجمہ میں نے پڑھا ہے جی، یہ ہم ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے جو صرف تحقیق چاہتا ہے، وہ ناظرت بھی نہیں پڑھتا، صرف وہ ترجمے پہ بھی انحصار نہیں کرتا، وہ زبان سیکھتا ہے، اس پائے کی سیکھتا ہے، عربوں میں جا کے سیکھتا ہے کہ فاصل سے باتیں کرتا ہے کیونکہ کہنے لگا میں نے قرآن عربی کا جو ہے اسے سمجھنا ہے۔ بچے تھوڑا سا گرم پانی مجھے لا دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ بات ہوئی کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے متعلق بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ کم از کم خدا کی کتاب ہے، یہ تو میں تحقیق کر کے مانوں گا۔ یہ بات کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ ہے کتاب وہی، کچھ راستے میں ہر لوگوں نے تو نہیں اس میں ملا دیا ہوا۔ عزیز انعمان تحقیق کا انداز دیکھیے کیا ہے، کیا چیزیں آ رہی ہیں، کوئی اس کو یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اس نے اس کتاب کا ایک پورا چیپٹر اس کے لیے ڈیووٹ کیا ہے تحقیق کر کے، کہ پھر میں خود اپنی ذاتی تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ لفظاً وزن وہی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ کہنے لگا یہ بھی بات پکی ہو گئی۔ اور وہاں وہ کہتا ہے مسلمانوں سے تم لوگوں کو ایک فریب دیا گیا اور تم اس فریب میں آ گئے۔ یہ ویسٹ والے جو ہیں یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، وہ خود کہہ رہا۔ ہمارے ہاں کے اورینٹلسٹ نے مستشرقین نے ایک سازش کی، اسلام کو انہوں نے کہا محمڈنزم اور مسلمانوں سے کہا محمڈنز، یعنی ان کی نسبت ان کے دین کی محمد سے ملا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خود جو کرسچن تھے کرائسٹ کے ساتھ نسبت تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی نسبت یہ خدا کی طرف نسبت والی کاٹ دو، ان سے نسبت ہی ان کی محمد کی طرف رکھو۔ زیادہ سے زیادہ ذہن پہنچے گا تو یہی تھا نا کہ ایک پیغمبر یا ایک شخص تھا عرب میں، اس نے یہ دین دیا تھا، اس کے فالوور ہیں یہ لوگ، خدا تو بیچ میں سے کٹ جائے گا۔ سوچیے عزیزان من کیا کیا کچھ یہ شخص کر رہا ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اس جرم میں آ گئے اور تم نے بھی محمدن اور محمدنزم کہنا شروع کر دیا۔ پچھلے دور کی ہماری جتنی کتابیں ہیں اس میں محمدن سے لکھتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کی کتابیں بھی جو ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں سے نکلنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور ضمناً بات آ گئی یہاں جب نظام مصطفیٰ کا اصطلاح رائج ہوئی ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کس مسلمان کو احترام و عقیدت نہیں ہو سکتی؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کسو مختصر، لیکن خدا خدا ہے اور اس کا رسول دونوں کے اپنے مقام۔ دین خدا کا دیا ہوا، رسول اللہ کی معرفت انسانوں کو ملا ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا وضع کردہ نہیں ہے، یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین اللہ ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ دین اللہ ہے، کسی رسول کا یہ دین نہیں ہوتا، رسول دین لاتا ہے خدا کا۔ خدا رسول کی وساطت سے اپنا دین انسانوں کو دیتا ہے، اسے دین اللہ ہی کہو۔ تو میں نے یہ لکھا تھا کہ نظام ترجمہ جو دین کا آپ کرتے ہیں تو دین خدا بندی ہمیں اسے کہنا چاہیے۔ یہ چیز اس کو سٹرائک ہو رہی ہے وہاں کہ محمدن نے اپنی تحقیق، یعنی ہر چیز پہ وہ خود ذاتی تحقیق کر رہا ہے۔ تحقیق کے بعد اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ واقعی یہ کتاب لفظاً وہی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔
عزیزان من، میں کوئی بطور افتخار اپنے متعلق نہیں عرض کرتا، بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ یہ بات جو 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے میرے سمجھ میں آئی، اور یہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ فیضان اقبال تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے محاورہ عرب اور تصریف آیات، یعنی یہ دیکھو کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس زمانے کے عرب قرآن کے اس لفظ کا کیا مفہوم لیتے تھے، کیونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، پہلے مخاطب تو وہی تھے، ان کے سامنے قرآن پیش کیا، کسی نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی وضاحت چاہیے، نہ کوئی تبیان چاہیے، قرآن پیش ہوا وہ سمجھتے گئے۔ تو پہلی چیز قرآن نے یہ کہی ہے کہ یہ عربی مبین کی کتاب ہے، اس زبان کی روح سے اسے سمجھو، پہلی چیز۔ تو عزیزان من، میں نے جو لغت مرتب کیا نا اپنا، وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معانی اس زمانے میں کیا تھے۔ یہ شخص اس کو میرا علم بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ تو اردو بھی نہیں جانتا ہوگا، میرا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی آزادانہ اگر کوئی شخص خالی ذہن ہو کے قرآن کی طرف آئے تو وہ کس طرح سے دونوں چیزیں ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی چیز ہے محاورہ عرب کیا معنی لیتے تھے، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں ایک موضوع پہ جو کچھ کہا گیا ایک جگہ نہیں کہا گیا، مختلف مقامات پہ بکھرا ہوا ہے، وہ سارے مقامات سامنے ہونے چاہیے۔ وہی چیز کہ جو میں نے تبویب القرآن میں آپ کو دی۔ اور تیسری چیز وہ اور کہتا ہے کہ یہ عربی زبان ایک ایک مادہ اس کا جو اتنے وسیع معانی رکھتا ہے، ان لوگوں نے تو اپنے یہاں پتہ نہیں کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے خود قرآن نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا اور یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کہتا ہے انسانی زندگی کا تعلق مختلف گوشوں سے ہے، کہیں اکنامکس سے ہے، اقتصادیات سے ہے، کہیں معاشرت سے ہے، کہیں سیاست سے ہے، کہیں علوم سائنس سے ہے، کہیں تاریخ سے ہے۔ اس نے کہا قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ایک ہی مادہ کے بنے ہوئے الفاظ وہ جو ان مختلف علوم کے اندر لاتا ہے، اس پرٹیکولر علم کی جو اصطلاحیں ہیں اسی روٹ سے اس اصطلاح میں بھی معنی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ یہ بات بڑی غلط ہوگی کہ ہم ایک علم کے دائرے کے اندر کسی ایک لفظ کا جو اپنے یہاں مفہوم یا ترجمہ لیں، وہ جتنے مختلف علوم ہیں اس میں وہی ترجمہ مفہوم لیتے چلے جائیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ بات بڑی آسان ہے۔ عام انگریزی کے الفاظ کو آپ دیکھیے کہ وہی لفظ اکنامکس میں کچھ اور معنی دیتا ہے، تاریخ میں کچھ اور معنی دیتا ہے، معاشرت میں کچھ اور معنی دیتا ہے، ایک ہی اصطلاح وہ ہوتی ہے۔ اکاؤنٹ کا لفظ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ دیکھیے کیا ہوتی ہے، بینک والے اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ فار کیا کہتے ہیں سب، یعنی میں ایک ایک لفظ کا لیتا ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں ہمارے آتی ہے۔ یہ بات اس شخص نے سمجھائی ہے کہ قرآن کے ان مفردات کے معانی جو ایک علم کے ضمن میں آپ لیں، ہر جگہ وہی الفاظ وہی معنی نہ لیتے چلے جائیں۔ اس علم میں اس کے لیے اس علم کی ایک اصطلاح ہوگی، اور اس کے بعد صاحب حقیقت کہتا شرط یہ ہے کہ وہ جو روٹ معنی ہے اس لفظ کے اس سے الگ نہ ہٹیں آپ۔ یہ اگر آپ نے کر دیا تو یہ تحریف ہو جائے گی، اس کے مطابق رہے تو قرآن کے مطابق ہوگا۔ کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے تراجم یا تفاسیر ہوئی ہیں وہ کام نہیں آئی دیتی۔ کہتے میں ان کی تنقید نہیں کرتا، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، یہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس زمانے میں علم انسانی اتنا اونچا گیا ہوا ہی نہیں تھا، وہ ان کی اپنی سطح تھی، وہ اپنی سطح کے مطابق ہی کچھ بیان کر سکتے تھے، اس میں ان کا نقص نہیں
علم انسانی کی سطح جو کم تھی یہ اس کی وجہ سے تھی، لیکن اب یہ کیا ضرور ہے کہ علم انسانی کی سطح تو اتنی آگے چلی گئی اور ہم اسی کے پابند رہے جو اس علمی سطح کے اوپر ان لوگوں نے کہا تھا. کہاں غلطی یہ ہے. اور اس کے بعد اس کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ میں آج کہوں گا اس نے دو چیزیں کہیں. سائنس میں ایک تو تھیریز ہوتی ہیں، نظریہ ہوتا ہے. کہتا ہے نظریہ جو ہوتا ہے وہ ابھی پروو نہیں ہوتا، پایا ثبوت تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا، اور اس کے بعد وہ نظریہ ایک وقت میں جا کے یا مسترد ہو جاتا ہے یا پایا ثبوت تک پہنچ جاتا ہے. کہنے کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ جو چیزیں ابھی نظریات کی دنیا میں جا رہی ہیں ان کو میں مسلمات لے کے پروف لے کے اور ان کے مطابق قرآن کی آیتوں کو میں خراج پہ چڑھاؤں. بالکل نہیں. ان کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ نظریہ ابھی تک یہ ہے. قرآن اس کے متعلق یہ کہتا ہے، کچھ آگے جاتا ہے اس نظریے سے، میں ابھی نہیں ٹچ کرتا. میں وہ چیزیں لوں گا جو اس وقت تک ہمارے ہاں سائنٹیفک علوم میں پرووڈ ہو چکی ہیں، کلیے کی حیثیت اختیار کر چکی، وہ لوں گا اور اس کے مقابل میں قرآن کی آیات لوں گا. یہ کہتے ہوئے کہ یہ ترجمہ میں اور ان تفسیروں میں یہ غلطیاں کیوں ہوئی ہیں. Why do such errors in translation exist? They may be explained by the fact that modern translators often take up rather uncritically the interpretations given by older commentators. آج کے دور کے ترجمہ کرنے والے یا تفسیریں کرنے والے، وہ جو پہلے دور کے یہ کرنے والے تھے وہ انہی پہ بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں. In their days, the latter had an excuse for having given an inappropriate definition of an Arabic word containing several possible meanings. اس دور میں جب ابھی علم انسانی اتنا نہیں تھا، ان کے پاس یہ معقول عذر تھا کہ وہ اتنا ہی سمجھ سکے، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکے. They could not possibly have understood the real sense of the word or phrase, which has only become clear in the present day thanks to scientific knowledge. اس زمانے میں وہ واضح نہیں ہو سکتا تھا، آج وہ بے نقابوں کے سامنے آ گیا ہے. علوم سائنس کے انکشافات کا شکریہ کہ اس نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر دی ہے. ایک غیر مسلم محقق اب اس نے جتنے علوم لیے ہیں اور جتنے علوم سے بحث کی ہے اور ان کے ساتھ قرآن کی آیات کو لایا ہے، اس طریق سے جس پہ وہ پہنچا خود قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ اگر پوری ساری کی ساری ہوں تو اس کے لیے تو معلوم نہیں مجھے کتنے درس چاہیے. اسے تو پھر اپنی زندگی کی آخری آرزو دہراتا ہی چلا جاؤں گا. کوئی کلاس ہوتی، نصاب ہوتا، پوسٹ گریجویٹ طالب علم ہوتے، مختلف علوم کے ایم اے کیے ہوئے ہوتے، تو وہ بات تھی کہ ان کے ایک ایک علم کے مطابق یہ چیزیں جو تھیں. بہرحال میرا عمر بھر کا قرآن کے اوپر نگاہ ان لوگوں کی یہ تحقیق ان دونوں کو ملا کے سامنے ان کے پیش کرتا ہے تو پھر انہیں پتہ چلتا. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کہتا کیا ہے قرآن کے متعلق. دو تین مثالیں میں صرف پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس. قرآن کریم میں افلاقیات کے متعلق، اسٹرانومی کے متعلق، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. قرآن میں یہ ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے رات اور دن، چاند اور سورج پیدا کیے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. مولانا محمود الحسن شیخ الہند مرحوم ترجمہ کرتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم تائید فرماتے ہیں
مولانا شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ کا ترجمہ ساتھ ہے. یہی ہمارے یہاں کے بلند ترین چوٹی کے لوگ ہیں. ترجمہ کرتے ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے گھر میں پھر رہے ہیں. یہ ان کا ترجمہ. اب وہ لیتا ہے 3 لفظ پوری آیت سے، تو کتنے صفحے سیٹ کرتا ہے. فلک وہی بنیادی معنوں کے لحاظ سے جس چیز کو آربٹ آج کہتے ہیں نا، مدار کہتے ہیں، وہ چکر جس کے اندر ایک کرہ پھر رہا ہے، اس نے متعین کیا ہے کہ یہ لفظ آربٹ کے معنی میں آتا ہے. اس نے کہا یہ شمس اور قمر اور مختلف پلانٹس جو بنائے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آربٹ کے اندر، وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے سفیر اس کا ترجمہ کرہ کیا ہے. اس کا ترجمہ سفیر نہیں ہے، اس کا ترجمہ وہ راستہ ہے، وہ آربٹ ہے جس کے اندر وہ کرہ یا سفیر پھر رہا ہے. کل فی فلکن، قرآن کہتا ہے 1400 سال پہلے، جب ابھی کروں کا تصور بھی نہیں تھا، کم از کم زمین تو ساکنی مانی جاتی تھی. کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر کرہ ان میں سے اپنے اپنے آربٹ کے اندر، آگے لفظ یسبحون، انہوں نے کہا نا کہ وہ پھر رہے ہیں. کہا یہی تو بات غلط ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تسبیح کا لفظ جب قرآن سے سمجھایا تھا، بنیادی معنی اس کے سین بے ہے بتائی. اب حاج اس کو کہتے ہیں، یسبحون کا لفظ وہاں سے آیا ہے. اس کے معنی ہے تیرنا پورا ہاتھ مار کر، دوڑنا گھوڑے کا پوری ٹانگیں، پورے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں ان کو پھیلاپ کے گلتے ہیں. اس تیزی سے تیرنا، اس طرح سے دوڑنا، وہ بھی یہ چیز کہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک سائنٹسٹ کہاں پہنچتا ہے. اس مادے یا روٹ کو لے کر وہ کہتا ہے کہ آل دی سینسز آف دی ورب امپلائی اے موومنٹ. غور سے سنیے گا یہ الفاظ اس کے. A movement that is associated with a motion that comes from the body in question. If the movement takes place in water, it is to swim. It is to move by the action of one's own legs if it takes place on land. کہا عرب تو انہی میں یہ استعمال کرتے تھے، تیرنے میں، دوڑنے میں. کہا بنیادی معنی اس کے یہ ہے، سنیے عزیزان، معنی اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ. کہتے ہیں کسی شے کے متحرک ہونے کے لیے، موو ہونے کے لیے باہر سے کوئی محرک ہونی چاہیے نا چیز جو اس کو موو کرے. جیسے ہمارے یہاں کے انجن پٹا موو کرتا ہے، ہاتھوں سے موو کرتے ہیں، یہ تو ہوتی ہے یہ چیز. کہا یہ چیز کہ ایک شخص، ایک چیز متحرک ہو اور وہ اپنے اندر کی طاقت سے متحرک ہو. سبحت لفظ اس کے لیے آتا ہے. پانی میں تیرتا ہے تو کوئی اس کو دھکا نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے اندر کی قوت سے تیر رہا ہوتا ہے. گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پیچھے سے پکڑ کے یا آگے سے پکڑ کے کھینچ نہیں رہا ہوتا، اندرونی قوت سے اپنے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لفظ کی بنیاد میں یہ چیز ہے، حرکت کہ جو اس شے کے اندر کی قوت کی وجہ سے پیدا ہو، خارج سے نہ پیدا ہو. کہا کہ کروں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جو متحرک ہے، چل رہے ہیں، خارج کی کوئی قوت ان کو دھکیل نہیں رہی، ان کے اندر یہ قوت مل رہا ہے جس کے زور پہ یہ چل رہے ہیں. کہاں بتاؤ. اس کے بعد کہتا ہے اور بتاؤ دنیا کے دانشوروں، 1400 سال پیشتر یہ لفظ کون استعمال کر سکتا؟ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی؟ کہتا ہے اگر یہ خدا نہیں تھا تو اور کون تھا؟ غور فرما رہے ہیں آپ کہ یہ قرآن کے لفظوں سے یہ سائنٹسٹ کہاں پہنچ رہے ہیں. معاف رکھیے گا میں بھی عرض کر دوں، میرا چونکہ اسپیشل سبجیکٹ
میں نے اپنے یہاں لوہت میں تیرنا اور گھوڑے کا دوڑنا، پوری کوشش کرنا کسی کام کے لیے، کسی پروگرام کی تکمیل کے لیے، یہ میں نے لکھا ہے. یہ بات یہ سائنٹسٹ ہی لکھ سکتا ہے. کہا کہ یہ چیز کل تک ابھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ ان کی موومنٹ جو ہے ان کی، یہ زور درو ہے ان کے اندر کی یہ قوت ہے جو ان کو اس طرح سے مصروف حرکت رکھ رہی ہے. عربوں کے ہاں وہ کہتا ہے یہ زبان ان کے ہاں کی عجیب و غریب تھی. ان کے ہاں اس کے لیے لفظ تھا کہ جو چیز از خود اپنی قوت سے چلے اس کے لیے الگ لفظ تھا، کوئی دوسرا متحرک کرے تو اس کے لیے الگ لفظ تھا ان کے ہاں. یہ لفظ اسی زبان کی خصوصیت تھی. اور وہ کہتا ہے کہ یہ انتخاب جو تھا جو قرآن کے اندر، کہ یہ وہی کر سکتا تھا جسے 1400 سال پیشتر پتا ہوتا کہ ہر کرہ اپنے آربٹ میں چل رہا ہے اور جا رہا ہے اپنے اندر کی قوت سے، خارج کی قوت نہیں چلا رہی. کہتا ہو کہو تو صحیح، خدا کے سوا کوئی اور کہہ سکتا تھا؟ اس کے الفاظ سن لیجیے. It appears therefore that a verbal nuance in the Quran refers to the sun and moon's own motion. These motions of the two celestial bodies are confirmed by the data of modern science. یہ کہتا اسی دور حاضر کی سائنس نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی یہ موومنٹ ان کی اندرونی قوت کے زور پہ ہوتی ہے، یہ بتائی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے and it is inconceivable، یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی بات، ناممکن ہے یہ تصور میں بھی آنا that a man living in the 7th century AD, however knowledgeable he might have been in his day, and this was certainly not true in Muhammad's day. 7ویں صدی ہجری کے اندر، عیسوی کے اندر 1400 سال پیشتر ایک شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہوتا اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ بات بھی نہیں تھی، وہ تو ان پڑھ تھا. 7ویں صدی عیسوی میں عرب جیسے ملک میں ایک ان پڑھ شخص جو تھا، کہتا کوئی ذہن میں یہ لا سکتا ہے کہ could have imagined them، ان کا تصور بھی کوئی کر سکتا انسان. ایک مثال اور بڑی بہت ڈیپ جاتا ہے. سورہ الرحمن کی وہ مشہور آیت 55/35، 55/33، بڑی مشہور آیت ہے اور عام ذہن کے لیے بڑی مشکل آیت ہے. قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے اسے سمجھا جاتا تھا. آج یہ سمجھا گیا تو بات آگی سامنے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہی ہوتا گیا اور کیا ہو سکتا تھا. مولانا محمود الحسن کا ترجمہ یہ بہت مستند ترجمہ مانا جاتا ہے، میں اس لیے وہ پیش کرتا ہوں. اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکنے کے بدون سند کے. ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا وہ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید کی بات نہیں. ان کے دور میں علم انسانی اتنا ہی تھا. کہا غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے جو اس کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. آئیے وہ کہتا ہے کہ بتائیں بات کیا ہوئی. عام یہی کہا جاتا کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو اقطار السماوات والارض سے آگے چلے جاؤ. عام ترجمہ جو ہے تم یہ نہیں کر سکو گے قوت کے بغیر. وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ لفظ جو ہے اس میں تنفذو نفذا،
اس کا ترجمہ نکل بھاگنا ہی اس کا ترجمہ کرتے چلے گئے، کہتے ہیں غلط۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز کے آر پار ہو جانا، بالخصوص جب اس کے بعد مین آئے۔ عربی کتنی بڑی چیز سمجھ، کہتا ہے نفذہ کے بعد جب مین آئے، اگر اکیلا آئے تو اس کے معنی کسی چیز کا چھید کرنا ہی ہوتا ہے، مین آئے اس کے بعد تو اس کے معنی ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز سے آر پار ہو جانا۔ پہلے تو یہ دیکھیے سر، یہ عربی پڑھ لینی ہے، پاپڑے والی عربی نہیں ہے کہ جی یہ شخص پڑھ کے گیا ہے، اندازہ لگا رہے ہیں اور کہاں پہنچتا ہے، اور آگے چلیے کہاں پہنچتا ہے۔ کہتا ہے ان استطعتم ان تنفذوا، اس کا ترجمہ کیا اگر تم کر سکو تو۔ کہا انگریزی زبان وسیع زبان ہے، لیکن اس میں بھی اس کے لیے ایک لفظ ایسی ہے، اور ہم اپنی طرف آئے اس کو تو پتا نہیں تھا، ہمارے یہاں بھی ایک لفظ اگر ہی ہے، اگر ہی وہ لگاتے، کہتا ہے یہ عربی ہے۔ اس کے ہاں یہ 3 حرف ہیں عربی زبان میں اسی اگر کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اس میں جو حرف ہے یہ یا اذا جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت بولتے ہیں اگر کے بعد جو چیز کہی جو پاسبل ہو کر لینی، جو ممکن ہو، اگر میں وہاں گیا تو یہ کروں گا، وہ اس وقت کہیں گے اس کے ساتھ یا اذا کے ساتھ، ایزی آنسر کہ جب وہ چیز ممکن ہو اس شخص سے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے لیے ان وہاں آئے گا جہاں وہ ہائپوتھیسس ایسی ہو کہ پاسبلٹی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کسی ایک کے لیے پاسبل نہ ہو، دوسرے وقت میں اس کے لیے پاسبل ہو جائے۔ جب یہ سچویشن کہیں ہو تو عرب اس کے لیے ان استعمال کرے گا، اور اگر ایسی چیز ہو کہ جو ناممکن ہو تو اس کے لیے لا استعمال کرے گا۔ کہا اس آیت کے اندر ان استطعتم آیا ہوا ہے، ان کیوں آیا ہے یہاں؟ نظر یہ آتا ہے اس میں یہ ہے نا کہ اگر استطاعت ہو، اگر یہ کر سکتے ہو تم تو کرو۔ کہا نظر آ رہا ہے کہ جس دور میں یہ آیت اتری تھی اس دور میں تو یہ چیز ابھی پاسبل نہیں تھی، لیکن ان کے استعمال نے یہ بات بتا دی کہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ یا اللہ، او میرے اللہ، اسے کہتے ہیں عربی سیکھ، اسے کہتے ہیں غور و تدبر، اسے کہتے ہیں تحقیق۔ دونوں چیزیں سامنے لا رہا ہے اپنے۔ اور میں ابھی عرض کروں گا، دوسری آیت پیش کر رہا ہے، کہتا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، آیت اس کی تائید میں پیش کروں گا۔ کس کے سامنے پیش کرو گے؟ وہ علم کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، وہ وہاں پیش کرنا چاہتا ہے۔ کہا یہی چیز جو تھی، یہ ان جو تھا، اس نے کہا مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بات کوئی ایسی ہے کہ جو اس دور میں تو ممکن نہیں تھی لیکن ہمیشہ کے لیے ناممکن نہیں تھی۔ اس نے قرآن نے خود کہا لا تنفذون الا بسلطان، سلطان حاصل ہو جائے گا، اگر یہ قوت اور غلبہ حاصل ہو جائے گا تو یہ ممکن ہوگا، اگر سلطان نہیں ہے تو ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں معنی رکھتا تھا اپنے اندر۔ اس زمانے میں عربوں کو تو سلطان حاصل نہیں تھا، اس لیے وہاں کا ان تو یہی تھا کہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ راکٹ گیا ہے فضا کو چیرتا ہوا آگے، لگا جب اسے میں نے دیکھا تو ایک تو لفظ نفاذ کے معنی سمجھ آئے، وہ تیر کی طرح چیرتا ہوا چلا جاتا تھا اس فضا کو،
آر پار ہو رہا تھا، اس کے درمیان میں نہیں اٹک رہا تھا، چھید نہیں کر رہا تھا. نفذا من جو اس کے ساتھ آیا تھا قرآن میں ان دونوں کو دیکھتا تھا. کہا جس انداز سے یہ تیر کی طرح جا رہا تھا تو میں نے ذہن میں سوچا کہ کسی عرب کو اگر یہ کہا جائے کہ بتاؤ اس کے لیے کیا لفظ تم استعمال کرو گے، وہ اس کے لیے نفذا من کا لفظ استعمال کرتا. تیر کی طرح سے فضا کو چیر کر آر پار ہو جانے والا. اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ ان کیوں آیا تھا. اس زمانے کے عربوں کے پیا پاس تو وہ سلطان نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کو ناممکن قرار نہیں دے دیا تھا. کہا تھا کہ جب بھی سلطان حاصل ہو جائے گا اس وقت یہ چیز ممکن ہو جائے گی. آج کی دنیا میں یہ سلطان حاصل ہوا، یہ قوت حاصل ہوئی. اس نے کہا کہ یہ قوتیں انسان کے اندر تھیں، یہ بھی یہی چیز فضا پڑی ہوئی تھی، ایٹم بھی یہاں رکھا ہوا تھا، انسان کا ذہن بھی موجود تھا، اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ سمری میں آیاتنا نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے خدا کی آیتیں سامنے آتی ہیں. یہ ہے وہ سلطان. وہ جب بھی کوئی اس قسم کی ایک مثال دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے، بائبل کا تقابل کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ whereas monumental errors are to be found in the Bible, I could not find a single error in the Quran. I had to stop and ask myself. بائبل میں تو قدم قدم کے اوپر مجھے یہ غلطیاں نظر آتی تھی. قرآن میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سائنس کے متعلق کچھ کہا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو. تو اس مقام کے اوپر آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ، مجھے رکنا پڑتا تھا اور اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا تھا، if a man was the author of the قرآن، اگر یہ قرآن کسی انسان کے ذہن کی تخلیق تھا، how could he have written facts in the 7th century that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge؟ تو وہ 1400 سال پہلے کس طرح سے امیجن کر سکتا تھا جس کو آج سائنس نے انکشاف جس کا کیا ہے. اگر یہ قرآن انسان کا کہا تو بتاؤ مجھے دنیا کے دانشوروں یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی جواب دو مجھے اس کا. میرے کس طرح ممکن تھا؟ اب وہ کہتا ہے تو میں نے لاؤ بھی کہا ہے 15/1415 15/1415 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اگر ہم ان کے سامنے قرآن کا کوئی آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہتے تو یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کیا ہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں ہے. کہا میں نے یہاں دیکھا لاؤ اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے جو مخاطب تھے ان کے سامنے اگر یہ بات ہوتی جو ابھی میں کہنے لگا ہوں کہ آسمان کا کوئی دروازہ کھل رہا ہے، واقعی ان کی صورت یہ ہوتی اس علمی سطح کے اوپر وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے، جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. کہتے اس زمانے میں تو یہی ترجمہ تھا کہ ان کے سامنے اگر کبھی ایسا ہو تو ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، مبہوت ہو جائیں گے کہ ہم پھر کسی نے جادو کر دیا، بات سمجھ میں نہ ان کے آئے. سنیے عزیزان من، کہتا ہے جب یہ ایسٹروناٹس، یہ خلا نورد، یہ جو فضا میں جاتے ہیں، یہ خلا نورد
جب فضا کے پار ہو کے وہ چاند سے لاتے ہیں، انہوں نے جو کیفیات بیان کی ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب ہم یہ سطح زمین کے اوپر جو 12-14 میل تک ایک ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، اس کے اندر یہ روشنی ہے، کہا کہ اس سے جب ہم آگے گئے ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہاں کیفیت کیا ہوئی، یہ تو ختم ہو گیا تھا یہ ایٹماسفیئر، آگے کوئی ایٹماسفیئر تھا نہیں، اور وہاں سورج یہ ایسا ہمیں نظر آئے جیسے ہم پاگل ہو رہے ہیں، اندھیرا چھا رہا ہے، ہم کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ کہا انہوں نے آ کے یہ چیز کہی، اور قرآن کی یہ آیت میرے سمجھ میں آئی کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں اور اس میں سے اوپر جانا شروع کر دیں تو پہلی اسٹیج ان کے ہاں یہ آئے گی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، یہ کہیں گے کہ جیسا ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے اندر، کہا اس زمانے والوں کے لیے تو لوح و قلم تھا، ناممکن تھا یہ، اور اس دور میں وہ جو وہاں استطاعتم میں کہا اس نے کہ سلطان کے ذریعے سے ممکن تھا، تو وہ اب ان کے تابع آ کے جب یہ اوپر گئے ہیں تو ایک تو وہ نفاذ کی طرح تیر کی طرح چیرتے ہوئے گئے، اور جو آگے انہوں نے سنایا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ اس سورہ 15ویں سورہ کی دونوں جو آیتیں ہیں ان دونوں کا ترجمہ ہے جو روحداد انہوں نے بیان کی ہے آگے، اور اس کے بعد پھر وہ وہی بات لکھتا ہے۔ Here again it is difficult not to be impressed when comparing the text of the Quran to the data of modern science by statements that simply cannot be ascribed to the thought of a man who lived more than 14 centuries ago. کہا کہ ان کے بیانات قرآن کے بیان کیے، کہتا یہ ایتا تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کسی انسان نے کہا تھا 1400 سال پہلے۔ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بہت بہت دانشوروں نے حکماء نے بھی اس قسم کی باتیں کہی ہیں، میرے علم میں میں نے سب پڑھا، ٹھیک ہے وہاں بھی ہیں۔ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی باتیں کچھ اڑتی ہوئی سن لی ہوں گی اور وہ اپنے ہاں یہ اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور کوئی ان کے ذہن میں آتی نہیں تھی توجیہ اس کی۔ کہتا ہے اٹ از کوائٹ کامن، it is quite common in the works of the great philosophers of antiquity to find a mixture of valid and invalid ideas about the universe. ان کے ہاں ملتے ہیں خیالات، لیکن وہ اختلاط ہوتا ہے، ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح۔ The brilliance of these human works comes from the advanced ideas they contain. ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان کی ذہن ان کی فکر بھی واقعی اپنے ہم اثروں سے آگے چلی ہوئی تھی، بٹ دے شوڈ ناٹ میک us overlook the mistaken concepts which have also been left to us. لیکن اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ ان میں بہت سی باتیں غلط بھی ہیں۔ From a strictly scientific point of view, this is what distinguished them from the Quran. لیکن قرآن ان سے بالکل منفرد ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ان دی لیٹر قرآن میں many subjects are referred to that have a bearing on modern knowledge without one of them containing a statement that contradicts what has been established by present day science. ان میں غلط بھی ہے صحیح بھی ہیں دنیا کے حکماء اور دانشوروں کی باتوں میں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بے شمار مقامات پہ یہ دعوی کی ہے، ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفک انکشافات کے بعد غلط ثابت ہوا ہو۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ محمد نے ان مفکرین کے افکار کو مستعار لے کے اپنے یہاں انکارپوریٹ کر لیا تھا، وہ کرتا تو غلط اور صحیح دونوں اس میں ہوتی، اور کہا کہ اگر اس نے ان میں سے غلط چیزوں کو چھانٹ کے صرف صحیح چیزیں رکھی تھیں تو وہ کون سا علم تھا جس سے ان کو اس نے سمجھا کہ یہ غلط ہے؟ اس دور میں تو بڑے سے بڑے کسی محقق نے بھی ان کو غلط نہیں کہا تھا۔ کہتا ہے اس کو تو پھر انسانی فکر سے کوئی مافراغ سرچشمہ علم ہی غلط کہہ سکتا تھا۔
بے شمار مقامات ہیں عزیزان ایمان، میں کیا عرض کروں. ہر مقام کے اوپر جب وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے، اس کی تحریر سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ وجد میں آ جاتا ہے. ثابت کرنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے دانشور دنیا کے، مجھے خدا کے لیے بتاؤ کہ کوئی انسانی ذہن یہ بات کہہ سکتا تھا. دی قرآنک ڈسکرپشن آف سرٹن اسٹیجز ان دی ڈیولپمنٹ آف دی ایمبریو. ہاں، میں یہ جو ہے حصہ کئی حصے جو ہے میں نے عرض کیا، وہ میں تو صرف یونیورس جو ہے آؤٹر اس کے متعلق 4 باتیں کہہ رہا ہوں. وہ تو ٹچ کرتا گیا ہے تقریباً تمام علوم پہ. اور یہ جو جنین کے متعلق اس کا حصہ ہے، ونڈرفل اٹ از. یہ رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش. میری یہ قرآنی عزیزہ بیٹی ہے جو اس علم کی ماہر ہے. یہ حصہ جو ہے میں اسے دوں گا کہ وہ سمجھے، پھر مجھے بھی سمجھائے. لیکن وہ کہتا یہ ہے دا قرآنک ڈسکرپشن آف سرٹن اسٹیجز ان دی ڈیولپمنٹ آف دی ایمبریو corresponds exactly to what we have today know about it, and the Quran does not contain a single statement that is open to criticism from modern science. جنین کے متعلق کل تک کچھ ہمیں علم نہیں تھا، آج معلوم ہوا ہے. اور جو معلوم ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ، ارے کوئی ایک بیان بھی نہیں، ایک جزیات تک ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا جو ہے سائنٹیفک نالج نے اور ڈسکوری نے اس کو غلط ثابت کر دیا. اب وہ آگے آتا ہے ہمارے دکھتی ہوئی رگ پر. اسے کہتے ہیں محبت. کہتا ہے پھر مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی آواز لگ گئی، انہیں کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی قرآن جیسی کتاب اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ ان تمام پرستیوں کے اندر آج تک چلے آ رہے ہیں، اور ان کے یہاں کے بڑے بڑے مستند علماء مفسرین اور محدثین وہ یہ سارا کچھ رتبہ یابت لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ مانتے چلے آ رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. پھر میں نے اس کی تحقیق کی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. کہنے لگا جو ہمارے ساتھ ہوا عیسائیوں کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا. ہمارے ہاں بائبل تھی، خدا کی کتاب نہیں تھی، انسانوں کی لکھی ہوئی کہانیاں، اور ہم نے ان کو خدا کی کتاب سمجھ لیجیے. ان کے ہاں ہماری بائبل کے مقابلے میں حدیثیں آئیں، وہ انسانوں کی باتیں تھیں، اسی دور کے انسانوں کی باتیں تھیں. تو کہتا ہے ویسی ہونی چاہیے تھی نا، وہ ویسی رکھتے تو کوئی بات نہیں تھی. ہمارے ہاں اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے، ہمارے ہاں والوں نے کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے. نتیجہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے تو مانتے چلے آئے. جب ہم نے اس کو تھوڑا سی تحقیق کی تو وہ ہم ہاتھی میں عہدہ صاحب ہم نے سرے سے آزوں سے انکار کر دیا. تو ان کے ہاں یہی حیثیت ان کی ہے. اور پھر وہ انہیں لیتا ہے اور ان میں سے وہ مثالیں لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اور یہ دیکھیے سائنس کی انکشاف ہے. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس نے پھر کہا کہ دیکھیے 6ویں 7ویں صدی عیسوی میں اس دور کے اندر یہی خیالات عام تھے. کہا اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ انسانوں کی باتیں ہیں جو اس دور کے فکر سے متاثر تھے، انہوں نے یہ چیزیں لکھ دی. ٹھیک ہے. کہنے لگے کمال یہ ہے اس میں قرآن دینے والے ان کے خدا نے کہ اس نے اس قرآن کو اس سے بالکل الگ رکھ دیا، گڑبڑ نہیں درمیان میں ہونے دیا کہ کچھ کہیں قرآن ہو کچھ بیچ میں یہ آ جائے. وہ تو پھر وہی بات ہو جاتی بائبل کی کہ کوئی بات ٹھیک بھی ہے کوئی غلط بھی ہے. کہا یہ اس کا کمال ہے اس مذہب اس دین کا، وہ بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے. کہنے لگا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خدا ہی کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی چیز ہے. ان سے میں مشورہ دوں گا اگر یہ مان لے میری بات کہ وہ قرآن کو ہی خدا کی کتاب کہہ کے پیش کرے تو دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. اگر انہوں نے اپنے مذہب کو خدا کا دین کہہ کے پیش کیا اور اس کا جو یہ بنا دیا جیسا ان کا، وہ اس کو پتا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور یہ مثلہ ما ہو یہ بھی وہی ہے. اگر وہ یہی پیش کرتے رہے تو وہ تو گئی ہے اس سے، باقی دنیا بھی ادھر نہیں آ سکے گی.
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم و فضل اور سائنس کی دنیا کے اندر قرآن کو پیش کرو، اس انداز سے اس کو پڑھ، اس انداز سے اس کو سمجھ کے اور پیش کرو، تو اس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی اہل علم اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ کہا یہ میرا میدان نہیں جو ہسٹری ہے، لیکن میں آپ ہسٹری میں بھی میں آتا ہوں۔ آخری باب میں اس نے طوفان نوح کی رویداد جو بائبل میں آئی ہے، طوفان نوح کی رویداد جو قرآن میں آئی ہے، طوفان نوح کی رویداد جو اب تاریخ نے انکشاف کیا ہے، تینوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہے یہ بائبل ہے ہمارے ہاں کی حدیثیں، ذرا دیکھو سے کیا کچھ لکھا اس کے اندر۔ یہ آج کے انکشافات ہیں تاریخ کے، یہ سامنے رکھو، اور قرآن کی ڈسکرپشن ساری لیا کرنے لگے، لفظ میں لے جا بولو آپس میں۔ قرآن کے تو کسی بات میں بھی آپ جائیں گے، جب بھی کوئی انکشاف ہوگا قرآن وہ انکشاف حقیقت قرآن کی تائید کرے گا، اور اس کی ایک ایک چیز کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، ایک غیر مسلم جس نے کہا ہے کہ میرا اسلام پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس انداز سے اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ کتاب اس نے پہلے فرانسیسی میں چھاپی، کتنے ایڈیشن چھاپے، ایک انگلش میں ابھی یہ چیز آئی ہے، عربی زبان میں یعنی انگلش میں ترجمہ ہونے لگا تو وہ پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں اعتبار نہیں کر سکتا، میں ترجموں کا ڈسا ہوا ہوں۔ خود ساتھ بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، میری اپنی انگریزی اتنی نہ تھی، میں سمجھتا تو ہوں۔ اور اس کے بعد عربی زبان کے اندر اب اس کو مصر میں چھاپ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے عزیزوں سے جن کے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ عزیزان من، اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھیے، کسی مسلمان سے نہ پوچھیے کہ کہا جائے گا کہ تمہارا تو یہ ایمان ہے، یہ اس واقعے سے پوچھیے جس کا ایمان یہ نہیں ہے، اور اس کتاب میں کم از کم 20 مقام پہ کم از کم ہر تحقیق کے بعد وہ یہ دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دنیا کے دانشوروں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا اس دور کے اندر اور نہیں کہہ سکتا تھا، تو پھر کیا اس کے ماننے میں کوئی تعامل ہو سکتا ہے کہ اس کا سر چشمہ انسانی فکر سے اونچا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ ہے ثبوت اس چیز کے، اور یہ ہے وہ چیز جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم یہ قومیں سمجھیں گی، اس کا نظام بھی وہی قومیں لا سکیں گی جو اس کے قرآن کو سمجھیں۔ میں نے اختصار سے کام لیا، کہنے لیے بہت کچھ تھا، آخر میں صرف 2 منٹ قرآن کی ایک بات۔ قرآن کریم نے یہ کہا تھا علام تارا، وہی لفظ، وہی رے حمزہ، یہ وہی سنوریہم والی بات جو قرآن کہتا کہ یہ ذہنی بات نہیں ہے، فکری بات نہیں ہے، تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، محسوس چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر آگے جو غور کیا جائے، محسوس چیز کو محسوس علم الحواس کے ذریعے سے، پرسیپچول نالج کے ذریعے سے سمجھنے کے بعد جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو وہ کانسیپٹس بنتے ہیں، اسے کنسیپچول نالج کہتے ہیں۔ قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ علام طرح پہلے کہتا ہے کہ سینسز کے ذریعے سے پہلے یہ علم حاصل کرو، اور حاصل کرنے کے بعد پھر جس طرح سے یہ شخص، یہ مصنف، مجھے ان کا نام کا پھر صحیح تلفظ پتہ نہیں ہے، وہ اکیلے جس طرح سے وہ نتیجے میں پہنچتا ہے نا، وہ ہے قرآن جس کو علم، عقل، شعور، فکر، تدبر، وہ یہ کہتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، وہی آیات جو آج کے درس کے ابتدا میں سامنے آنی تھی، یہ آئی ہوئی ہیں 35/27، 35/27۔
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کہا کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی بات، آسمان سے بارش برستی ہے، مان پھر بار بار آتا ہے یار زندہ صحبت باقی وقت ہوا تو اور چیزیں بھی میں بتاؤں گا اس کو، وہ تو ایک ایک لفظ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا وہ جلنا من الماء کل شیء حی، ہم پانی سے ہم نے ہر شے زندہ کو بتایا، ماں کے لفظ کی تشریح کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایک ایک اس کا جو اسپیکٹ ہے اس کی روح سے بتاتا ہے کہ اس کی روح سے کیسے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کی روح سے کیسے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ کتنا محیط کل ہے کہ ہم نے ہر شے کو ماں سے پیدا کیا، کہتا ماں کا لفظ ہے، عربی زبان میں تو کئی اور لفظ ہے۔ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اس سے ہم نے پھل پیدا کیے، مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور جاؤ پہاڑوں کی چٹانوں پہ، وہاں تمہیں نہ زندگی نظر آئے گی نہ رویدگی نظر آئے گی، کچھ نہیں، وہاں تم یوں ہی آگے بڑھ جاؤ گے، کہاں آگے نہ بڑھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں تمہیں مختلف قسم کی دھاریاں، مختلف قسم کی قطعات تو نظر آئیں گے نا پہاڑی کے اندر۔ میرے عزیز قرآنی طالب علم جیولوجسٹ جو ہیں یہ وہ بتایا کرتے ہیں، وہ جاتے ہی اسٹڈی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ایک ذخیرہ ہے علوم کا، یہ پہاڑوں کے اندر جو دھاریاں ہیں، 1400 سال پہلے کی ایک کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ پانی اس سے برسنے والا، بارش اس سے اگنے والی رویدگی تو روز دیکھتے ہو، وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جو مختلف جو دھاریاں ہوتی ہیں کبھی ان پہ بھی تو غور کیا ہے؟ یہ کیوں مختلف رنگوں کی ہیں؟ الم ترى، ان پہ بھی غور کیا ہے؟ وہ موقع لے کہتا کیا بتاؤں گا، مختلف ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور اسی طرح سے انسانوں میں دیکھو مختلف نسلیں، مختلف ٹیمپرامنٹس، مختلف زبانیں، انواع و اقسام، مواشیوں کو دیکھے اور جانداروں کو دیکھو، کہو کبھی غور کیا ہے ان کے اوپر تم نے؟ نہیں غور پتا، تم نے کیا غور کرنا ہے، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ خدا کی عظمت کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ان علوم کے اسکالرز اور محقق اور عالم ہی ہیں جو ان پہ غور کرتے ہیں اور پھر ان کے بنانے والے کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ غلبہ اس کا کتنا ہے اور حفاظت کا سامان اس نے کتنا دام پہنچایا ہوا ہے، اتنی عظیم قوتیں ٹکرا رہی ہیں اور یہ تباہ نہیں ہو جاتا کارخانہ کارگاہ۔ کہتا ہے یہ تو علماء کا لفظ قرآن میں عام یہیں آیا ہے، آپ نے دیکھا علماء کا لفظ کہاں آیا ہے؟ اتنا نہیں پتا نا تو علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علماء یہ تھے نا جب پہلی دفعہ یہ چاند پہ گئے ہیں تو وہ یہاں آپ کے لاہور میں مغل پورے میں یہ واز ہوا تھا بہت بڑا، اس میں انہوں نے کہا تھا وہ چاند رات تھی جب وہ نہیں، وہ 14ویں تھی اس زمانے میں جب وہ گئے آسمان پہ، کہنے لگا یہ نئی گل سنو گے ہنیر پہ گیا، یعنی چاندنی کی ہنیر پہ گیا، اور کہنے لگے چاند پر چلے ہے، کہنے لگے کوئی گل نہیں، میں یعنی کچھ کہہ رہا ہے گا، معاف رکھیے گا۔ پنجابی رواج پنجابی جس طرح ہو جاتی ہے، سمجھتی ہیں بیٹیوں، یا کہتا ہے جڑ دسا اردو۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ جا رہے ہیں، کہنے لگے لو چاند پہ جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں سننے میں آتی ہیں، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے صاحب، یہ کیا بتائیں، انیر پہ گیا پھر اس کو حضور کا زمانہ جی چاند پہ جانے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا، آج کل تو چاند پورا کھلا ہے نا، 14ویں تھی، کہنے لگے چلے جائیں گے بڑی جگہ۔ اس کے بعد وہ یہ چاند نے سمٹنا شروع ہو جانا، وہ تو اندھیرا ہوتا ہے نا، سمٹنا شروع ہوتا ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ ادھر ادھر ہوتے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں ان کو پوچھتا ہوں تو جنہوں نے پیا نہ ہوا تو روتے جاؤ گے بچے، جب 29 کا چاند ہو گیا تو وہاں تو جگہ ہی نہیں رہنی، تو پھر کہاں جاؤ گے؟
یہ ہمارے ہاں کے بہت بڑے جید عالم ہیں صاحب. قرآن کہتا تھا کہ یہ صرف علماء کا حصہ ہے کہ جو ان چیزوں کے بعد وہ جھکتے ہیں خدا کے سامنے. عزیزان من، یہ شخص جو کہتا ہے کہ اسلام کے متعلق تو میرا فیت نہیں تھا، قرآن کو میں نے ایک انڈیپینڈنٹ محقق کے طریق سے اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اس کے ایک ایک بیان کے بعد میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے. جہاں جہاں سے تقاضا حسن یاد ہوا، اس کو ایک ایک بیان کے بعد جب میں نے دیکھا سائنس کی ڈسکوری کو، تو میں بے اختیار سجدے میں گر گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. آج کا درس عزیزان من میرا اس موضوع پہ تھا. کبھی فرصت ملی تو باقی چیزیں بھی اس کی میں لے کے آؤں گا. خدا کرے زندگی میں جی چاہتا تھا کہ دیکھ جائیں کوئی ایسی قوم اٹھے کہ جو قرآن کو اس طرح سے عزیزان من دے. یہ ان کا حصہ ہے. یہ سوزے دل پروانہ مگسرا نہ دہان، پروانے کے دل کا سوز مکھی کو نہیں دیا کرتے. یہ تو پروانے کے دل کا سوز ہے عزیزان. شاید آپ میں سے کوئی کہیں گے کہ صاحب یہ کتاب کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو نہیں آئی ہے، یہ امریکہ میں چھپی ہے. انڈیانا پولیس، کیا وہاں کی کوئی ریاست ہے شاید؟ امریکن پریس پبلیکیشنز یو ایس اے، انڈیانا پولیس وہی ہے. ابھی یہاں نہیں پہنچی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں آ جائے. بہرحال آج کا درس اس کے متعلق تھا، اور بہت بڑی باتیں کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. یہ کتاب دکھاؤں یا نہیں؟